نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم۔ قرآن کریم یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ اللہ کے ذات، آپ کی صفات ایسی ہیں کہ اس کو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نعمت بے شمار ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا گیا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ پروردگار عالم میں ایسی حمد و ثنا بیان ہی نہیں کر سکتا جیسا کہ اس حمد و ثنا کا حق ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ احکم الحاکمین، وہ اللہ رب العزت جب ایسے ہیں تو اس کو قرآن بھی ایسا ہی ہوگا۔ قرآن کی عظمت کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا، اور کیسے کر سکتا ہے؟ جس طریقے سے اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی صفات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور اس کی تعریف لا يعد ولا يحصى ہے، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی عظمت جو قرآن کریم کی ہے اس کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن قرآن کریم کا تعارف جو بھی ہے، خود قرآن کریم جو بیان کرتا ہے اس کی عظمت شناسی خود اس کے ذریعے سے جتنے بہتر انداز سے ہو سکتی ہے، کسی اور ذریعے سے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ ہم اس تفصیل سے جائزہ لیں گے، قرآن کریم بذات خود اپنا تعارف کس انداز سے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ وہ کتاب ہے جس کی آیت محکم ہے، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اور یہ اس حکیم اور خبیر کی طرف سے جو بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے، اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جس کی صفت حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا وہ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس علم سے باہر ہو۔ چنانچہ سورۃ الشعراء میں قرآن کریم کا تعارف اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن پروردگار عالم کا نازل فرمایا ہوا ہے۔ نزل بالروح الامین، اسے امانت دار فرشتے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل پر اتارا ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تم لوگوں کو عذاب آخرت سے خبردار کرنے والے بنو، بلسان عربی مبین، اور صاف ستھری عربی زبان میں اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نازل کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کو لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اور یہ واقعتاً کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اور عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہیں دی ہے تاکہ تم عربی زبان کے ذریعے سے اس کو سمجھو۔ چنانچہ شیخ محمود ابن احمد اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم نازل فرمانے کی نسبت اپنی طرف صرف اس آیت میں نہیں کی ہے کہ ہم نے
لتنزیل رب العالمین، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، بلکہ 50 یا اس سے بھی زیادہ آیتوں میں کی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام کرنے والے کا حسن کمال کلام کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے، اس طرح اس کی عظمت اور رفعت کی شان بھی واضح ہوتی ہے، کیونکہ اسے نازل فرمانے والا بڑی عظمتوں والا ہے۔ قرآن کے شرف، اس کی قدر و منزلت اور عظمت ہی کی وجہ سے امت مسلمہ کی شان بلند ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ امت مسلمہ وہ ہے جس کے اوپر قرآن اترا ہے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے جو قرآن نازل ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا قرآن اترا ہے امت مسلمہ پر، تو یہ امت مسلمہ قدر و منزلت کے اعتبار سے عظمت درجے کی ہے، اس لیے کہ عظمت والا قرآن اس امت مسلمہ پر اتارا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ کوئی نئی بات، من گھڑت کہانی نہیں ہے ہم جو آپ کو بیان کرتے ہیں، لیکن ولیکن تصدیق الذی، لیکن یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو آپ کے پاس موجود ہے، اور تفسیر بیان کرتی ہر چیز کی جس میں ہدایت ہے، رحمت ہے ایسے قوم کے لیے جو یقین رکھے، جو ایمان لائے۔ جو آپ کے پاس جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، اور ان کے پاس جو علم ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے قرآن کریم۔ یہ من گھڑت قصے نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ وہ قرآن ہے جو بالکل تصدیق شدہ ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور سورہ یوسف میں ایک اور جگہ فرمایا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اور ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا بیان، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن، اور تو تھا اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں۔ بہترین قصص جو اللہ نے بیان فرمائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے ان تمام چیزوں کو، اللہ نے آپ کے اوپر وحی کی، بہترین قصص بیان فرمائے، اور قرآن کے ذریعے سے ہم نے وحی کی آپ کے پاس۔ سورہ مائدہ میں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تو اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکی ہے، چمکتی ہوئی کتاب ہے، واضح کتاب ہے، واضح احکام ہے، تم ان چیزوں پر چلو، عمل کرو۔ سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ فرقان کو نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کو ڈر سنانے والا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ تمام لوگوں کے لیے حجت بن جائے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے تاکہ تمام لوگ حجت بن جائے اللہ کے سامنے، کہ اللہ کے احکام ان تک پہنچ چکے ہیں، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ نہ کہنے لگے پروردگار عالم تیرا قرآن ہم تک نہیں پہنچا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کے تذکرہ یوں کیا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان اپنی منزل طے کرتا ہے، صراط مستقیم پاتا ہے، اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے قرآن کریم آیا ہے۔ سورہ یونس میں قرآن مجید کو رحمت خداوندی سے موسوم کیا گیا، چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ فرما دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کا فضل ہے، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، یہ تمہیں جو نصیب ہوئی ہے یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، تو لہذا فلیفرحوا، یہ جو بھی چیز تمہیں حاصل ہوئی ہے تم خوشیاں مناؤ، وخیر مما یجمعون، یہ جو بھی تم جمع کرتے ہو سب سے زیادہ بہتر چیز ہے۔ دنیا میں انسان جو بھی چیز جمع کرتا ہے، مال، دولت، جائیداد، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز قرآن ہے، هو خیر مما یجمعون۔ لہذا دنیا میں لوگ سمیٹتے ہیں جو بھی چیز، قرآن کی نعمت اور اس کی عظمت سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی چیز نہیں۔ رمضان کا مکمل مہینہ قرآن مجید کی نعمت سے منسوب کر دیا گیا،
ارشاد ربانی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن جس میں نازل کیا گیا ہے رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید سے زیادہ بڑی کوئی نعمت ایسی نہیں جو خوشی اور مسرت اور جشن کے مستحق ہو۔ یہ وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری خوشی کے سب سے بڑے دن کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ قرآن کریم کی عظمت و جامعیت کو سورہ مائدہ میں بڑے بلیغ پیرائے میں بیان کیا گیا، جس کو سن کر ایک یہودی نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم اس دن یوم عید اور جشن کا دن بنا لیتے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس آیت کے متعلق دریافت فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے جواب دیا، سورہ مائدہ کی درج ذیل آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ یہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت تھی، اور یہ آیت تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل کی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑ مار کر رونا شروع ہو گئے، آپ رونے لگے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا، کیا ہوا آپ کو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ اس لیے حضور کے بعثت کا مقصد دین کی تکمیل ہے، اور یہ آیت بتلا رہی ہے دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو بہرحال قرآن کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے مولانا امین صاحب اصلاحی لکھتے ہیں، قرآن مجید کو ایک اعلیٰ اور برتر کلام مان کر اس کی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر دل میں قرآن مجید کی عظمت و اہمیت نہ ہو تو آدمی اس کے حقائق و معرفت کی دریافت کرنے پر محنت صرف نہیں کر سکتا۔ آج امت مسلمہ کو اس کا احساس ہو جاتا، قرآن مجید کی شکل میں روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت جو اس کو ودیعت کی گئی ہے، جو اس کو دی گئی ہے، یہی کتاب عظیم ہے۔ ایک کاش کہ ہو جاتی قرآن سے شناسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو قرآن کے فضائل اور اس کی اہمیت کو مختلف پیرائے میں بیان کیا۔ یہاں پر اس سلسلے میں ایک حدیث یاد آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ و حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ یہ کتاب جو ہے قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان و زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ اگر تم اس رسی کو پکڑو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر اس رسی کو چھوڑو گے تو بھٹکتے رہ جاؤ گے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن کی تلاوت اور اس کا مذاکرہ نزول سکینت اور رحمت کا باعث بنتا ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی قوم جمع نہیں ہوتی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ جب بھی کوئی قوم کہیں جمع ہوتی ہے اور وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں، درس پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے اوپر سکینت نازل کی جاتی ہے اور ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے پاس ان کا ذکر کرتا ہے جہاں پر اللہ کے پاس وہ لوگ موجود ہیں، یعنی فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے۔ خود قرآن کریم ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جب تم میرا مجلس میں ذکر کرو گے میں تمہارا مجلس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے جو نقل کی جاتی ہے کہ اس امت کے لیے سب سے عمدہ دوا قرآن مجید ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدواء القرآن۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دوا اس امت کی قرآن ہے۔ آج اس امت کی مثال اس پیاسے کی سی ہو گئی ہے جس کے پڑوس میں میٹھا چشمہ بہ رہا ہو، مگر وہ چشمے سے سیراب ہونے کے بجائے گندے پانی سے اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو ہم وقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسمعوا منی تعیشوا، میری باتیں غور سے سنو، یہ باتیں غور و خوش سے سنو گے تو پھلتے پھولتے رہو گے۔ اس موقع پر آپ نے بڑی دل سوزی سے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسولی، یہ قرآن ہے اور میری سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو ان ارشادات پر کام کرتے ہیں اور قرآن مجید کی خدمت میں اپنی زندگی قربان کر رہے ہیں۔ وہ اس بشارت میں شامل ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید میں کلام الہی کو نعمت کے طور پر کئی جگہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجیے۔ فما انت بنعمت، آپ کے رب کی نعمت ہے، یہ آپ کا اوپر فضل ہے، آپ کے اوپر آپ کے رب کا کہ آپ نہ کاہن ہے نہ مجنون، بلکہ آپ ان کو نصیحت کیجیے، آپ ان کو قرآن سکھائیے، آپ تعلیمات دیجیے، اور یہ جو شخص کہہ رہے ہیں آپ کاہن ہے وہ مجنون ہے، یہ آپ کے اوپر اللہ کا فضل ہے، آپ کو نہ کاہن بنایا گیا نہ مجنون بنایا گیا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قرآن مجید جیسی بے شبہ کتاب ہدایت اس امت کو عطا کی گئی تو اس کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے۔ شکر معنی یہاں پر یہ ہے کہ قرآن مجید کے حقوق ادا کیے جائیں۔ سب سے پہلے ہے قرآن کریم پر ایمان لانا، یہ سمجھا جائے کہ واقعاتاً یہ کتاب جو ہے منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، تیسری چیز ہے قرآن کو سمجھا جائے، اور چوتھی چیز ہے قرآن کریم پر عمل کیا جائے، اور پانچویں چیز ہے قرآن کی تبلیغ کی جائے۔ تو اصل وجہ یہ ہے زوال امت کا اور اصلاح معاشرے کا جو ہمارا برا حال ہے۔ اگر ہم سے تاریخی اعتبار سے پوچھا جائے تو قرآن مجید جیسی عظیم نعمت کے ہوتے ہوئے امت کیوں روبہ زوال ہے، تو تاریخ ہمیں اس کا جواب دے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنے ارادے و اختیار سے، اپنے حالات اور نفسیات سے نہ بدلے۔ قوم بدلے گی اس وقت جب کہ خود بدلنا چاہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس شعر کو اس طرح پرویا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود ہی اپنی حالت کو بدلنے کا۔ اگر قوم کو بدلنا ہے اور ترقی حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ایک واقعہ ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی تنہائیوں میں جو غور و خوض کر کے اس بیمار ملت کے لیے دوا تجویز کی تھی، ایک کاش اس ملت نے اگر اس نصیحت پر عمل کیا ہوتا تو شاید آج حالات اتنے ناگفتہ بے نہ ہوتے۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی اس سلسلے میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن چھوڑ دینا، اور دوسرا ان کے آپس میں اختلاف اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنے باقی زندگی اس کام میں صرف کر دوں گا کہ قرآن کریم کو لفظاً و معناً عام کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ آگے مفتی شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت نے جو باتیں فرمائی ہیں اصل میں وہ دو نہیں ایک ہی ہے، اس لیے کہ ہمارے اختلاف میں شدت اس وجہ سے ہی ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ قرآن مرکز تھا، اور جب اس مرکز سے دور ہوتے چلے گئے
تو ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے چلے گئے۔ یہ بالکل سادہ سی بات ہے، واقعی اگر قرآن پر کسی درجے میں عمل کیا جاتا تو یہ خانہ جنگی یہاں تک نہ پہنچتی۔ آج سے چند سال پہلے مسلم محلوں سے گزرنے والا یہ لازماً محسوس کر لیتا تھا یہ مسلم محلہ ہے، اور اس علاقے اور محلے میں قرآن کی برکت سے الگ ہی قسم کی رونق ہوا کرتی تھی۔ آج سے 30-40 سال پہلے مسلمانوں کے محلوں سے گزرتے ہوئے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز تو آتی تھی، لیکن یہ الگ بات تھی کہ لوگ اسے ٹھیک سے سمجھتے نہیں تھے، لیکن تلاوت تو بہرحال ہوتی تھی۔ اب تو تلاوت بھی نہیں ہوتی، غور و فکر و تدبر کا تو سوال ہی نہیں، کون سیکھے اور کون پڑھے؟ عربی سے ہمارا کوئی دنیاوی مفاد وابستہ ہو تو ہم سیکھیں، ہم انگریزی پڑھیں گے اور اسی پڑھیں گے، انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن عربی سیکھنے کے لیے کوئی بھی وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال یوں تو آج پوری دنیا کے مسلمان ظلم و جور کی چکی میں پس رہے ہیں اور زبان حال سے یہ فریاد الہی کر رہے ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے شانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اس فریاد سے پہلے ہمیں خود بحیثیت ملت یہ جائزہ لینا چاہیے، اس طرح کے ناگفتہ حالات ہمارے ساتھ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں، یہ ہمارے حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت کی سنت تو یہی رہی ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ ہمارا محاسبہ ہمارے سوئے ضمیر کو بیدار کرے گا۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس طرح کے حالات ہمارے مقدر بن چکے ہیں، لہذا سچے دل سے ہمیں پھر قرآن کے دامن میں پناہ ڈھونڈنی چاہیے، اس کے بغیر اور کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے بیدار محدث اور فقیہ نے اس بیمار ملت کا علاج یوں قرار دیا تھا، لَن يَصِلُ بِهَٰذِهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا۔ اس امت کی بھی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی مگر اسی طرح جیسا کہ پہلی امت کی اصلاح ہوئی ہے۔ شروع میں جس طرح سے امت کی اصلاح ہوئی ہے اسی طریقے سے اصلاح ہوگی، اور ان کی اصلاح ہوئی ہے قرآن مقدس سے۔ ان حالات میں اصل ضرورت اس بات کی ہے قرآن حکیم کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہماری تقدیر اس وقت تک نہیں بدلے گی اور ہم عزت اور سربلندی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے۔ ہمارے عروج و بلندی کے لیے اگر کوئی زینہ ہے تو قرآن ہے، ہماری قسمت اسی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر کوئی راستہ کھلے گا تو اس کے ذریعے کھلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔